ان کا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ، اور اسی طرح حالات حاضرہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ سامعین مکرم، آپ سب حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بتایا، تو پھر اس کے اندر ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا کیا جس مخلوق کے لیے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو دنیا میں بھیجا اس قوم کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اور سارے نبیوں نے آ کر ایک ہی چیز کی دعوت دی، ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی عنوان تھا۔ وہ کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ سارے نبیوں نے آ کر اس دین کی دعوت دی۔ آدم آئے، انہوں نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ نوح آئے، انہوں نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبیوں نے تو اس کو اپنی زندگی میں اپنایا، نبیوں کا کام جو تھا، لیکن ان کی قوم نے، بعض نبیوں کی قوموں نے اس کو اپنا عملی جامہ نہیں پہنایا، اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا، امام المتقین کو بھیجا، راحت العاشقین کو بھیجا، سید الاولین والآخرین کو بھیجا۔ آپ کو بھیج کر نبیوں کا امام بنا دیا، ساری دنیا کا امام بنا دیا، کائنات کا تاجدار بنا دیا، سردار بنا دیا۔ پھر آپ کو وہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ جائیے، دنیا میں جائیے، اس قوم کو اس دین کی دعوت دیجیے، پیغام اسلام کو پہنچا دیجیے، لا الہ الا اللہ ان کو سنا دیجیے، ان کو اسلام کا نظریہ سمجھا دیجیے، اسلام کا عقیدہ سمجھا دیجیے، اصبر کرا دیجیے، ان کو بتا دیجیے جو اس دین پر چلے گا، اس کلمے پر چلے گا، اس نظریے پر چلے گا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ پچھلی امتوں کی طرح ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کی کامیابی اسی کلمے میں ہے، اسی رسول کے دیے طریقے میں ہے، اسی سنت میں ہے، اسی طریقے میں ہے۔ آپ اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تھا ایک عنوان جو ہر نبی لے کر آیا، ہر رسول لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جب یہ دین دے کر بھیجا تو آپ کو اسی کلمے کی بنیاد پر بھیجا، اور لوگوں کو شرک و کفر سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کا تعارف کرانے کے لیے کہ وہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ زمین و آسمان کو کون بدل رہا ہے، اس کے دن اور رات کو تبدیل کون کر رہا ہے، اس اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجا۔ آپ کو کس نے پیدا کیا، اس کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجا۔ یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ دریا، سمندر، یہ سب کچھ کس نے بنایا، اس کا تعارف کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان سارے نبیوں کو بھیجا۔ آخر میں آپ کو بھی بھیج کر، اس دنیا میں بھیج کر اسی کا پیغام دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسا بنایا کہ لوگوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کی سیرت پر چل کر کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی تربیت کو دیکھ کر۔ آپ بہت سارے واقعات سنتے ہوں گے، قرآن بھی اس کو ایسے بیان کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے دل کو نرم کر دیا۔ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد جمع نہ ہوتے، آپ کے پاس نہ آتے، آپ کی بات نہ سنتے۔ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کے اوپر کرم کیا، آپ کے اوپر فضل کیا، آپ کے دل کو نرم بنا دیا، آپ کو محبت والا بنا دیا، آپ کو الفت والا بنا دیا، اس لیے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔
اس لیے تو یہ لوگ آپ کے پاس ہیں، اس لیے تو بدر فتح ہو رہا ہے، احد فتح ہو رہا ہے، حق آ رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے دل کو ہم نے نرم بنا دیا، آپ کو محبت والا بنا دیا، آپ کو پیار والا بنا دیا۔ یہ ہے پیغمبر کی صفات۔ اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کی طرف کسی کو مائل کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے دل کو نرم کرے، وہ بھی اسی طرح رسول اللہ کی زندگی کو پڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف جمع کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اسی سیرت پر چلے، وہ بھی اس کو لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ اوصاف دے کر دنیا میں بھیجا۔ یہ اوصاف ہر کسی کو نہیں دیے، ہر شخص کو یہ اوصاف نہیں مل سکتے۔ یہ ایک پیغمبر کی علامت ہے، یہ ایک رسول کی علامت ہے۔ ہاں، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس طرح اگر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اوصاف عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ان اوصاف پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ واقعات سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے کس طرح دشمنوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ ایک شخص جب آپ ہجرت کر رہے ہیں تو مکہ کے سرداروں نے یہ انعام طے کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا یا ان کو شہید کر دے گا، نعوذ باللہ، ہم ان کو انعام دیں گے۔ تو لوگوں نے پیچھا کیا۔ ایک شخص جس کا نام سراقہ بن جوشم تھا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، آپ کے پیچھے جا رہا ہے، گھوڑا دوڑا رہا ہے، اس پیغام کی اس انعام کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے یہ آپ کے پیچھے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور وہ اپنے اس مشن میں ناکام ہو گیا، لیکن اس نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ امان نامہ لکھ کے دیں تاکہ کل جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو فتوحات عطا فرمائیں گے تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں امان حاصل کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یا اتنا بڑا دشمن جو آپ کی جان کا دشمن ہے، جب ایک موقع آیا تو اس نے غالباً فتح مکہ کے موقع پر اس نے جب امان نامہ دکھلایا، اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ آپ کے اخلاق، دشمنوں سے بھی محبت۔ صرف یہ نہیں بلکہ ایک اور بڑا دشمن جن کو دنیا ابو سفیان کہتی ہے، بعد میں تو وہ صحابی ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے کفر کے زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، احد کے میدان میں اور خندق کے میدان میں انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر جو آپ کی جان کا دشمن تھا، آپ کے مال کا دشمن تھا، آپ کے دین کا دشمن تھا، اس نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ ہم اس دین کو نقصان پہنچائیں، اس دین کو غالب نہیں ہونے دیں گے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ احسان بھی کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان۔ یہ بھی اتنا بڑا احسان کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ احسان بھی کر دیا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا صرف ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنا بھی سیکھیں اور لوگوں پر احسان کرنا بھی سیکھیں، تب ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھا سکتے ہیں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند جس کا نام تھا، اس نے کتنے تکلیف پہنچائی غزوہ احد کے میدان میں، جب وہ گا کر لوگوں کے جذبوں کو بڑھا رہی تھی، لوگوں کے جو جذبے تھے ان کو تیز کر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، جن کے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، جب وہ اسلام کی طرف مائل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ وہ کیسی عورت تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کا
مسلح کیا اور ان کے جسم کے حصوں کو نکال کر ہار بنایا، اتنی تکلیف پہنچائی، کلیجے کو چبایا۔ لیکن جب موقع آیا اسلام کا، جب موقع آیا فتح کا، جب اس کے اسلام کی باری آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غموں کو بلا کر اس کو ایمان کی دعوت دے کر اس کو بھی اسلام کا جامع پہنا دیا۔ یہ ہے پیغمبر کے اخلاق۔ تو ہم اگر ان چیزوں کو پڑھ لیں، ان چیزوں کو سمجھ لیں، تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ آج اتحاد نہیں ہے، آج اتفاق نہیں ہے۔ کل کے تاجر کامیاب کیسے تھے؟ صحابہ کے زمانے میں کامیاب تجارت کیسے تھی؟ اس کے بعد تجارت کامیاب کیسے تھی؟ کیا لوگ تھے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تو کیا لوگ تھے؟ ان کو تجارت اللہ کے راستے سے نہیں روکتی تھی، وہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، اپنے دین کو بھی آگے بڑھاتے تھے اور کامیاب بھی ہوتے تھے، تب تو وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو ہم اسی کو لے کر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، طائف کا میدان لے لیں، آپ اور بھی واقعات دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، دشمنوں کو معاف کرنے کا۔ تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، سمجھدار آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی کہاں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کامیابی تو اللہ کے راستے میں ہے، کامیابی تو قرآن کے راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں آپ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک تو کتاب اللہ، ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور دوسری اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ جو مجھے جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس پر چلو گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دو چیزوں کا حکم فرمایا کہ آپ نے کامیابی چاہنی ہے آپ قرآن پڑھو، آپ نے کامیابی چاہنی ہے تو آپ سنت کو سیکھو۔ سنتیں کیا ہیں؟ سنت کیا ہے؟ آج ہم مشکل سمجھ لیتے ہیں، بھائی جتنا مشکل ہوگا اس طرح بات، اگر کوئی مشکل نہیں، ہم پانی تو پیتے ہیں نا، دائیں ہاتھ سے پی لیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے پی لیں گے، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ہم جوتا پہنتے ہیں، اگر دایاں پاؤں پہلے پہن لیں گے، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ہم مسجد میں تو آتے ہیں، دایاں پاؤں پہلے رکھ کر دعا پڑھ لیں گے، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ہم گھر میں داخل ہوں گے، سلام کر لیں گے، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کام ہم نے سارے کرنے ہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق کریں گے اپنے لباس کو، اپنے اعمال کو، تو ہمارا یہ دین بن جائے گا، ہمارے اعمال نامے میں اضافہ ہو جائے گا۔ کل جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت انسان کو، آج ہم 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، سنتیں تو ہم آج کل ویسے چھوڑ دی ہیں، نفل تو دور کی بات۔ کل جب ہم حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ہمیں اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ بھئی 2 رکعت نفل کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر ہم یہ پڑھ لیتے تو ہمارا اگر پڑھنا جو جھک رہا ہے تو تھوڑا سا اوپر ہو جاتا، اگر اور پڑھ لیتے تھوڑا اور اوپر ہو جاتا۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا، اس میں کامیابی ہے۔ آخری بات کہ آج مارکہ حق جو پچھلے سال ہوا تھا، ہمارے فوجی جوانوں نے اس پاکستان کے استحکام کے لیے جو ایک قدم اٹھایا تھا، آج اس کو 1 سال ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کی کامیابی، ہمارے ملک کا جو ہمارے ملک کی ترقی ہے وہ کس چیز میں ہے۔ پاکستان کے ساتھ محبت کرنا، اس کے قدر کرنا، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنا ہم سب کے ذمہ ہے۔ اس طرح ہم گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی گھر پر حملہ کرتا ہے، گھر کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کے آگے بنیاد مرصوص بن جاتے ہیں، سیسا پلائی کی دیوار بن جاتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ بھائی گھر کی حفاظت میں، اپنے ملک کی حفاظت میں نظریے کی حفاظت ہے، ملک کی حفاظت میں اسلام کی حفاظت ہے، ملک کی حفاظت میں ہمارے اعمال کی حفاظت ہے۔ بھئی یہ ملک ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آپ ان ملک کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، جو نماز میں نہیں پڑھ سکتے،
جو اپنے اعمال نہیں کر سکتے، ان کو اتنی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہم نے اس 1 سال مکمل ہونے پر ہم اپنی فوج کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ عزم بھی کرتے ہیں، ہم یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے ساتھ ہم وفادار بن کر رہیں گے، ہم ملک کے سپاہی بن کر رہیں گے۔ جہاں کہیں ملک کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم ایک قدم آگے بڑھا کر اپنی فوج کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ایک قدم آگے ہو کے کھڑے ہوں گے۔ اس پر بھی عزم کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے، اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اس کے استحکام کی بھی حفاظت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے اس ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔